السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز سے بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زمین شاد نہ ہو، فلک شاد نہ ہو، گر میرے آقا کا میلاد نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ زمین شاد نہ ہو، فلک شاد نہ ہو، گر میرے آقا کا میلاد نہ ہو، اور اسے امی کہتے ہیں شیدا، سبحان اللہ۔ اور اسے امی کہتے ہیں شیدا، جس کا خدا کے سوا کوئی استاذ نہ ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان جس کا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی کوئی استاذ استاذ نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں، کب کہتے ہیں تاروں کا خزینہ ہمیں دے دو، کیا بات ہے۔ کب کہتے ہیں تاروں کا خزینہ ہمیں دے دو، کب کہتے ہیں موجوں کا سفینہ ہمیں دے دو، اے لوگو فقط یاد قرینہ ہمیں دے دو، سبحان اللہ۔ اے لوگو فقط یاد قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو۔ اور فرماتے ہیں، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، سبحان اللہ۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، اور کروں تیرے نام پر جاں فدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، سبحان اللہ، سبحان دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو متعین کیا گیا ہے، میں اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عز وجل میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اس موضوع کے اوپر اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج الحمدللہ ہم میلاد تو مناتے ہیں، لیکن اگر کوئی اعتراض کر دے تو جواب نہیں دے پاتے، اور اس کو بتا نہیں پاتے، اس کو تسلی نہیں دے پاتے کہ ہمارا یہ عمل بالکل درست ہے۔ ہم تو جانتے ہی ہیں کہ یقیناً ہمارا یہ عمل درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھ لے کہ جناب والا آپ عید میلاد النبی مناتے ہو، تو عید تو صرف دو ہی ہے، ایک رمضان عید ہے، ایک بقرہ عید ہے، آپ یہ تیسری کہاں سے لے کر آئے؟ یا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ جو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں ہے، کہاں سے آپ نے اس کو ثابت کیا ہے؟ تو ہم بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا جواب نہیں دے پاتے، حالانکہ جواب سب کے ہیں، جواب سب کے ہیں۔ اگر کوئی 1000 اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کے 2000 جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بس شرط ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں کہ ہمارا یہ عمل نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ صحابہ اور تابعین کے اعمال اور اقوال کے خلاف ہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میلاد
میلاد کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ میلاد جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونے کا وقت. پیدا ہونے کا وقت، پیدائش. اس کا اصل مادہ جو ہے، یہ جو میلاد لفظ بنا ہے وہ ولدہ سے بنا. کس سے بنا؟ ولدہ سے بنا. ولد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور یہی اصل مادہ ہے. اسی کی نسبت سے مولود کہا گیا. کیا کہا گیا؟ مولود کہا گیا. اور ولد ہے، اور یہ میلاد ہے وہ اس میں ظرف ہے. کیا ہے؟ اس میں ظرف زمان. اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کا وقت، پیدا ہونے کا زمانہ. اس کو میلاد کہا گیا. اب لفظ ولد قرآن کریم کے اندر 93 مرتبہ آیا. کتنی بار آیا؟ 93 مرتبہ آیا. اور مولود کا لفظ قرآن میں 3 مرتبہ آیا. قرآن میں 3 مرتبہ آیا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کا میلاد، حضور کی پیدائش کا زمانہ، حضور کی پیدائش کا وقت، ٹھیک ہے. اب اس وقت کو ہم نے خاص بنا لیا، اس کے اوپر ہم نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے اس کے اوپر درود و سلام پڑھا، ہم نے نعت کے نغمے سنائے، بیانات کی محفلیں منعقد کی. کیا قرآن کریم کے اندر ایسا کہیں پر ہے کہ نبی کی پیدائش کے اوپر سلام پیش کیا گیا ہو؟ اب بلند آواز سے کہے تو میں کچھ کہوں. قرآن میں ہے کہ کسی نبی کی پیدائش پر سلام کہا گیا ہو، سلام پڑھا گیا ہو، یا سلام کا تحفہ دیا گیا ہو؟ تو سورہ مریم آیت نمبر 33 قرآن کریم کے اندر ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اسی کے اندر فرمایا گیا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ نے خود کی پیدائش پر سلام پیش کیا. یعنی خود کا میلاد حضرت عیسیٰ نے منایا. خود کا میلاد حضرت عیسیٰ نے منایا. اور صرف میلاد پر ہی سلام نہیں پڑھا، کیونکہ آج کچھ لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا دن بھی یہی ہے اور وفات کا دن بھی یہی ہے، تو آپ وفات کے اوپر بھی یہ کام کریں گے، آپ اس طریقے سے سلام پیش کریں گے. حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا اللہ نے مٹی کے لیے حرام قرار دیا ہے. وہ زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ خود کیا کہتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھ پر وفات ہوگی. یعنی جب آئیں گے زمین پر قیامت سے پہلے، اور پھر آپ کے لیے انتقال کا ایک وقت متعین ہے، آپ نے اس دن پر بھی سلام پیش کیا. اور فرماتے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام ہے. تو حضرت عیسیٰ نے خود اپنے لیے 3 سلام پیش کیے. تو یقیناً جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر سلام ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات پر سلام ہو سکتا ہے، آپ کے زندہ اٹھائے جانے پر سلام ہو سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو نبوت بھی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. وہ نبی کے صدقے میں نبی بنے ہیں. تو جن کے صدقے میں نبوت ملی، اگر ان کے میلاد پہ سلام پڑھ لیا گیا تو کیا بات ہے؟ یہ قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے مطابق ہے. اور بلند آواز سے نا. اس پر دوسری ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں. سورہ مریم کی آیت نمبر 15، یہاں پر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. کس کا؟ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہو، یعنی حضرت یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے. اب وہاں تو حضرت عیسیٰ نے خود اپنے پر سلام بھیجا تھا، کیونکہ اعتراض کرنے والا کہہ سکتے ہیں وہ تو انہوں نے اپنے پر بھیجا تھا، کسی اور نے تھوڑی بھیجا تھا، کسی اور نے تھوڑی سلام پیش کیا تھا. تو ہم کہیں کہ یہاں رب نے سلام پیش کیا ہے.
اور وہ اپنے نبی پر سلام پیش کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اور سلام ہو اس پر یعنی یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا. کس دن پر سلام؟ جس دن پیدا ہوا. یعنی اگر حضرت یحییٰ پیدا ہو اسی دن کے اوپر سلام پیش کیا جائے اور ان کا میلاد منایا جائے, اور منانے والا کوئی اور نہیں خالق کائنات ہے, پروردگار عالم ہے. تو اگر ہم امتی ہو کر کے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام پیش کرے, نعتیں پڑھے, ان کا ذکر کرے, تو یہ بدعت نہیں ہے, یہ خدا کی سنت ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خدا کی سنت ادا ہو رہی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب دیکھیں تو یہ میلاد کے حوالے سے یہ لفظ موجود ہے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر خیر فرمایا ہے. اب صحابہ نے بھی کیا حضور کا میلاد منایا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ نے بھی کیا حضور کا میلاد منایا؟ کیونکہ اعتراض کرنے والے تو ہر طرح سے اعتراض کریں گے آپ کے اوپر, اور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو میلاد کی محفلیں منائی اور منعقد کی, آپ اکٹھا ہوئے, نبی کی آمد کا ذکر ہوا, نبی کے معجزات کا ذکر ہوا, نبی کے فضائل بیان کیے گئے, کمالات بیان کیے, کیا یہ سارا کچھ صحابہ نے بھی بیٹھ کر بیان فرمایا ہے؟ تو دیکھیں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیسے بیٹھے تھے؟ جمع ہو گئے تھے راؤنڈ شیپ میں, اور حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی محفل میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ بیٹھے ہیں, حلقہ لگا ہوا ہے, اور اسی محفل میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ما اجلسکم. کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما اجلسکم, یعنی میرے صحابہ یہ محفل کیسی ہے, یہ مجلس کیسی ہے؟ اجلسا یجلسو سے اجلاس ہوتا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں مجلس. یعنی یہ مجلس کیسی ہے, یہ محفل کیسی ہے, یہ آپ نے جو اجتماع کیا ہے وہ یہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اللہ کے نبی نے پوچھا, تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاص یاد رکھنا لفظ صحابہ کا, یہ بھی نسائی شریف کے اندر موجود ہے یہ حدیث مبارکہ. کیا آپ نے فرمایا مننا علینا بکا, اسی پر ہم یہ ثابت کریں کہ میلاد منانا صحابہ سے بھی ثابت ہے. صحابہ نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا, سبحان اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا, ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی, ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, اسی واسطے ہم نے یہ محفل منعقد کر رکھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا احسان کتنا بڑا احسان. اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد احسان کا ذکر نہیں فرمایا, بے شک, لیکن جب اپنا نبی عطا فرمایا تو احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ نے کب فرمایا؟ جب نبی عطا فرمایا. اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آنکھیں دی تو احسان کیا, کان دیے تو احسان کیا, تمہیں دماغ دیا تو احسان کیا, تمہارے بدن کے اندر یہ ساری چیزیں عطا کی تو احسان کیا, ہم نے زمین پیدا کی تو احسان کیا, آسمان بنایا تو احسان کیا, کبھی نہیں فرمایا. لیکن جب نبی بھیجا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اپنا رسول بھیجا, تو اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو سب سے زیادہ اللہ کا احسان اسی بات پر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صحابہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف, اللہ کا شکر. کس بات پر؟ اس بات پر کہ نبی کے ذریعے دین ملا. بے شک, بے شک.
اس بات پر کہ اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا فرمایا, اس بات پر کہ اے اللہ تو نے اپنا رسول بیچ کر ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہم کفر میں تھے, ہم لوگ گمراہیوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور ہمارے اندر ایک خدا کا تصور نہیں تھا. یہ نبی ہی تھے جو ہمیں بتوں کے پاس سے اٹھا کر کے ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک تو ہمیں تو احسان اور زیادہ ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ محفل ہے کس لیے؟ اسی لیے تو ہے کہ رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسول عطا فرمایا ہے, سبحان اللہ. تو نے اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے. تو نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں, یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا, کیا تم قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ دیکھیں یہاں پر, کیونکہ ابھی اعتراض کرنے والا پھر اعتراض کرے کہ نہیں وہ کسی اور کے لیے بیٹھے ہوں گے, لیکن بیچ میں یہ ساری باتیں ہو گئی ہوگی یا یہ چیز ذکر کر لی ہوگی. اللہ کے نبی نے پوچھا, قسم کھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم کھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا, اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے قسم کھا کر میں نے اس لیے تمہیں قسم کھانے کے لیے کہا کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے سارے فرشتوں کے سردار جبریل امی کو میرے پاس بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشی میں مل کر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو, یہ ہے میرے نبی کے امتی, یہ ہے میرے نبی کے صحابی جو بیٹھ کر کے نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی ہمارے یہاں کی بات ہم نے پیش کی یا کئی پچھلے 100 سال کے کسی عالم نے لکھی وہ بات پیش کی؟ نہیں, یہ حدیث ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. تو قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی کی پیدائش پر سلام پیش کیا جائے, ان کا میلاد منایا جائے, ان کی آمد کا تذکرہ کیا جائے. اور صحابہ کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر نبی کا ذکر کرنا, اس پر خدا کی تعریف کرنا, خدا کا شکر کرنا, یہ عام بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. صحابہ نے بھی کر کے بتایا اور اس پر جبریل امی کو بھیج کر رب نے انعام بھی بتا دیا کہ اے آ کر بیٹھنے والوں, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سے نہیں پچھلے 10 دن سے بیٹھ رہے ہو, تو یہاں پر آ کر بیٹھنے والوں, نبی کی تعریف کرنے والوں, نبی کی تعریف سننے والوں, انعام میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے کہ یہ ہے میرے نبی کے امتی جو بیٹھ کر کے میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ جو بیٹھے ہیں وہ کوئی بیکار نہیں بیٹھے, یقین جانے اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر فرما رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا. اب یہاں پر دیکھیں بات ابھی آ گئی, تو بات کریں اس بات پر کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عید تو صرف 2 ہی ہے. کتنی ہے؟ 2. ایک رمضان عید ہے, ایک بقرہ عید ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ سنی لوگ تیسری کہاں سے لے کے آئے؟ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ 2 ہے یا 5 ہے. بلند آواز سے کہے تمہیں سبحان اللہ. آپ کو ریفرنس چاہیے نا, آپ ریفرنس یاد رکھیں. عید 2 بتا رہے, وہ میرے نبی نے 5 بتائی ہے. کتنی؟ 5 بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب سے پہلے عید کے لفظ پر تھوڑا ہم چرچا کر لے کہ لفظ عید ہے کیا. یہ عید جو لفظ ہے نا, یہ بنا ہے عادہ یعودو سے. کس سے بنا ہے؟ ہاں, یہ عربی کا لفظ ہے, عادہ یعودو سے لفظ عید بنا, یہ اس سے مشتق ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر آنے والا دن. بے شک. پلٹ کے جو دن آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ عید. ہاں, تو یہ پلٹ کے آتا ہے, یعنی 1 سال کے بعد پھر آ جاتا ہے.
اسی لیے عید الفطر کو عید کہتے ہیں, عید الاضحیٰ کو عید کہتے ہیں, اسی لیے عید میلاد کو عید کہتے ہیں, اسی لیے جمعہ کو بھی عید کہتے ہیں. سبحان اللہ. پلٹ کے آنے والا, بار بار آنے والا خوشی کا دن عید ہوتا ہے. بار بار پلٹ کے آئے اور اس میں خوشی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور اصطلاح کے اندر وہ تو تھا ڈکشنری کا معنی, اور اصطلاح میں عام بول چال کے اندر عید کہتے ہیں خوشی منانے کو. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. خوشی منانے کو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب میں آپ سے پوچھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہے. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا شاید. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے نا یا سبحان اللہ. کیونکہ اعتراض کرنے والا لاری چلانے والے کے سامنے اگر اعتراض کرے گا, دکاندار سے اعتراض کرے گا, کپڑا بیچنے والے کے سامنے اعتراض کرے گا, بیچارہ کیا جواب دے گا؟ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو پورا دن قرآن لے کر گھوم رہا ہے. سبحان اللہ. پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ جو حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہے. کسی عالم سے جا کے پوچھ کہ عید 2 ہے یا 5 ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو پھر وہ تمہیں جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 114. حضرت عیسیٰ خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, لفظ عید قرآن میں موجود ہے, سبحان اللہ. اور نہ وہ عید الفطر ہے نہ وہ عید الاضحیٰ ہے, یہ کوئی تیسری ہی عید ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی تیسری ہی عید ہے, وہ بھی قرآن سے ثابت. سبحان اب یہ اللہ. جو دو کی رٹ لگاتے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ تیسری تو قرآن میں ہے. سبحان اللہ. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قرآن میں کوٹ کیا. حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا, اللہ اے میرے رب, ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نازل فرما؟ دسترخوان نازل فرما. جب بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک میدان کے اندر جب رکے وہاں پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام کے طور پہ فرما دیا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, روزانہ کھانا آتا رہے گا صبح شام. ہاں, تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی, مولا آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے. کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے, اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے, ایک نشانی بھی ہو جائے. میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے کہ عیدیں صرف 2 ہیں, ہم کہتے قرآن پڑھو تیسری بھی مل جائے گی. میں کہتا ہوں اگر حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخوان اتر پڑے, اس پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہو, بنا ہوا پرندہ ہو, اس پر حلوہ ہو, اور آسمان سے سجایا ہوا دسترخوان آ جائے, تو وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے اگر رب اپنے محبوب کو اتار دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ بے شک. میں یہ پوچھتا ہوں, دسترخوان بڑا ہے یا حضور بڑے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دسترخوان بڑے ہیں یا ہمارے نبی بڑے ہیں؟ ہم تو کہتے سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ کوئی ہے تو ہمارے نبی ہے. سبحان اللہ. سب سے افضل کوئی ہے تو ہمارے نبی ہے. اگر دسترخوان کے اترنے پر حضرت عیسیٰ عید مناتے ہیں تو ہم نبی کی آمد پر غلامان مصطفیٰ عید میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تیسری عید میں نے آپ کو بتائی. کون سی؟ تیسری, وہ دسترخوان والی. اب دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث, کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 حدیث ایک ساتھ ہے ترمذی میں, 2 حدیث, ایک 3043 ہے اور 3044 ہے. 3043 اور 3044, یہ 2 حدیثیں ایک ساتھ ہیں ترمذی شریف کے اندر, اور اس کو روایت بھی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے روایت کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روایت پڑھتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ میں حج کے زمانے میں, حج کے ٹائم میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی تو میرے سامنے ایک یہودی کھڑا تھا. کون تھا؟ یہودی کھڑا تھا, اور میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا, بیٹھ کر اس کی تلاوت کر رہا تھا. نبی کے صحابی ہیں,
بلکہ چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عباس چچا ہے نا, انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہے, طائف میں جن کا مزار مبارکہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے, ایک یہودی سن رہا تھا. جب یہ آیت کریمہ سنی, اب اس کا ترجمہ بھی ذرا سن لے تو آپ کو اور مزہ آ جائے گا. اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی, بے شک, اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین بنا دیا. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو تلاوت کیا حج کے زمانے کے اندر, تو یہ آیت سن کر یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی, اگر یہ آیت کریمہ ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے. سبحان اللہ. کیا بنا لیتے؟ عید بنا لیتے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا تھا وہ اپنے ذہن میں فٹ کر لو اور یاد کر لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جو یہ آیت کریمہ رب نے نازل فرمائی ہمارے نبی پر, تو یہ بھی کوئی عام دن میں نازل نہیں ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو 2 عیدیں جمع تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2 عیدیں جمع تھی, اس لیے کہ یہ آیت 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کے دن نازل ہوئی. جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفہ بھی عید کا دن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلند آواز سے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفہ بھی عید کا دن ہے. میں کہتا ہوں جو 2 عیدیں کہہ رہے تھے, اب تیسری تو ہم نے قرآن سے ثابت کی. بے شک, سبحان اللہ. دسترخوان کے نازل ہونے سے ہم نے تیسری عید تلاش کر لی, اور حضرت ابن عباس کے اس فرمان سے اور نبی کی اس حدیث سے ہم نے دوسری 2 عیدیں بھی تلاش کر لی. بے شک, بے شک. کتنی ہوئی؟ 5. کتنی ہوئی؟ 5. اور اگر تلاش کرو گے تو دوسری بھی عیدیں ملے گی. سبحان اللہ. اور تلاش کرو گے تو دوسری بھی عیدیں ملے گی. ترمذی شریف حدیث نمبر 773. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث نمبر 773. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آگے کیا وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشِرْبٍ. میرے آقا فرماتے ہیں یوم عرفہ جو پچھلے گزر چکا کہ عرفہ کا دن عید ہے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں یوم نحر یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن, یہ بھی عید کا دن ہے. اور فرماتے ہیں ایام تشریق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی آپ بقرعید پر جتنے دنوں تک ہر نماز کے بعد جو پڑھتے رہتے ہیں تکبیر, اسی کو ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ کے نبی نے, کیونکہ ہم تو وہ 13ویں کی عصر تک, بے شک, سبحان اللہ, کہاں تک پڑھتے؟ 13ویں کی عصر تک. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 9ویں کی فجر سے لے کر سبحان اللہ 13ویں کی عصر تک یہ جو ٹائم ہے وہ پورا کے پورا عید ہی کا ٹائم ہے. بے شک, سبحان اللہ. خود اللہ کے نبی فرماتے وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا, یہ ہماری عید ہے. کس کی عید؟ اہل الاسلام, یہ اسلام والوں کی عید ہے. بے شک, سبحان اللہ. اور یہ کیسی عید ہے؟ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشِرْبٍ, یہ کھانے پینے کی عید ہے. بے شک, سبحان اللہ. کس کی عید ہے؟ کھانے پینے کی. کھانے پینے کی عید ہے. اور ڈھونڈو گے اور عیدیں ملیں گی. سبحان اللہ. اور ڈھونڈو گے اور عیدیں ملے گی. یہ لوگ کہتے کہ 2 ہی عید, تیسری کہاں سے لائے؟ اب پھر کچھ لوگ تو مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ عید میلاد مناتے ہو تو اس کی نماز بھی تو ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ, اس کی نماز بھی ہوگی. کون سی نماز پڑھتے ہو عید میلاد مناتے ہو؟ تو میں نے کہا عرفہ کے دن کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس دن دسترخوان نازل ہوا حضرت عیسیٰ پہ کہاں نماز پڑھی جاتی ہے؟ پھر بھی اس کو عید کا دن کہا گیا. جمعہ تو ہم پڑھتے ہیں, وہ تو ظہر کے قائم مقام ہے, بے شک, اس کو بھی عید کہا گیا. باقاعدہ جمعہ کے لیے اور کوئی نماز ہے؟ نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے 3 دن گزرنے کے بعد جو چوتھا دن ہے, کیا وہاں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی. پھر بھی اس کو عید کہا گیا. تو کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ عید کا جو دین ہے اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں مناؤ. کیا کرو؟
خوشیاں مناؤ. عید کا اصطلاحی معنی خوشی کا اظہار کرنا, خوشیاں منانا. اسی لیے اگر ہمارے گھر ہمارے پیر آ جائے تو ہم کہتے ہیں میری عید ہو گئی, سبحان اللہ, میری عید ہو گئی. اگر کوئی کسی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کا دیدار ہو جائے کہ میری عید ہو گئی, سبحان اللہ, تو میں کہتا ہوں تم عید بولو تو چلے. اور اگر ہم عید میلاد منا لیں تو پھر یہ ناجائز ہو جائے, یہ شرک اور بدعت ہو جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہر وہ چیز جو تمہارے دل کو خوش کر دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ عید ہے. سبحان اللہ, کیا ہے؟ عید ہے, جشن ہے, وہ عید ہے, وہ خوشی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اگر کسی بچے کو اس کو پسندیدہ گاڑی اس کا باپ لاگے تحفے میں دے دے کہا یہ عید ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملے تو عید ہو سکتی ہے, تو سب سے بڑی نعمت ملے تو پھر عید کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا اور یہ چیزیں ہمیں بتائی. اب دیکھیں خوشی کا اظہار کرنا, خوشی کا اظہار کرنا. اب یہاں پر یہ پھر مسئلہ کھڑا, ٹھیک ہے چلو بھائی مان لیتے کہ عید ہے, مان لیتے کہ خوشی مناؤ, مان لیتے ہیں کہ محفل سجاؤ, لیکن تم نے تو پورا بازار سجا دیا, تم نے تو ساری مسجدیں سجا دی, تم نے تو ہر جگہ جھنڈے لگا دیے. اب اس کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ اس کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ سب سے بڑا ان کے پاس جو مشین گن ہے نا وہ ہے بدعت. کیا ہے؟ بدعت. یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. بدعت کا مطلب کیا پوچھو تو کہا کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی, اگر وہ چیز اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہے؟ بدعت. اچھا, تو پھر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں انہی کی تعریف پر, یہ ان کی تعریف ہے, ان کی ڈیفینیشن ہے, ہماری نہیں. ہماری ڈیفینیشن اس سے تھوڑی الگ ہے. سبحان اللہ, ہم کہتے ہیں ہر وہ نیا کام, ہر وہ نیا کام جو دین میں شروع کیا جائے, بے شک دین میں شروع کیا جائے, جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا, اور اس کے شروع کرنے پر قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہوتا, یعنی نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے, تو یہ بدعت حسنہ ہے. بے شک, سبحان اللہ, بے کیا شک ہے؟ بدعت حسنہ, بدعت حسنہ ہے. اور اگر نیا کام شروع کیا دن میں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا اور وہ حدیث سے ٹکرا رہا ہے, یعنی حدیث منع کر رہی ہے, قرآن سے ٹکرا رہا ہے, قرآن منع کر رہا ہے, تو یہ ہے بدعت سیئہ. بے شک کیا ہے؟ بدعت سیئہ, بری بدعت ہے. اور بری بدعت جو ایجاد کرے وہ جہنمی. بے شک, بے کیا شک, ہے وہ؟ جہنمی. اور جو اچھی بدعت ایجاد کرے وہ جنتی. سبحان اللہ, جو اچھی بدعت ایجاد کرے, اس لیے کہ تراویح ہم بھی پڑھتے ہیں, تراویح تم بھی پڑھتے ہو, ذرا بتاؤ کہ جماعت سے تراویح پڑھنا نبی سے کہاں ثابت؟ بے شک, سبحان اللہ, نبی سے کہاں ثابت؟ تم بھی کہو گے کہ یہ بدعت ہے, تو پھر پڑھتے کیوں ہو؟ کیونکہ اس کو شروع کرنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, حضرت عمر ابن خطاب ہے, انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح 20 رکعت شروع کروائی, تو یہ بھی تو بدعت ہے. اس بدعت پر تم بھی عمل کرتے ہو تو ماننا پڑے گا بدعتی تم بھی ہوئے, بے شک, بے شک, بدعتی تم بھی ہوئے. لیکن وہاں راستہ نکالو گے کہ یہ تو اچھی بدعت ہے, تو پھر یہاں بھی نکالو کہ یہ بھی تو اچھی بدعت ہے, سبحان اللہ, یہ بھی تو اچھی بدعت ہے. اگر نہ مانے تو ایک بہت بڑا ہتھیار میں تمہیں دے رہا ہوں بدعت کو توڑنے کے لیے, سبحان اللہ, اور وہ نام ہی کافی ہے کہ بدعت ختم ہو جائے. بے شک, نام ہے حضرت سیدنا اسماعیل بخاری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب امام بخاری کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی جب ہمارے دارالعلوم میں بخاری ختم ہوتی ہے نا تو ختم بخاری کی محفل ہوتی ہے. بے شک, اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد پر, ان کے دارالعلوم پر بھی ختم بخاری ہوتی ہے. بے شک, ان کے یہاں بھی ختم بخاری ہوتی ہے. یعنی سب لوگ بخاری کا ختم کرتے ہیں. جو قرآن خوانی نہیں کرتے وہ بھی ختم بخاری کرتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, ہاں سوچے, قرآن خوانی نہیں کریں گے, ختم بخاری کریں گے.
اب یہ دیکھیں مینٹلٹی ان کی، تو وہ بھی ختم بخاری کرتے ہیں، اور پھر ختم بخاری کے ٹائپ، کیونکہ بخاری ایک ایسی کتاب ہے نا جو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. کوئی بھی کہے گا بخاری سے حدیث بتاؤ، مسلم سے حدیث دکھاؤ، یہاں سے حدیث دکھاؤ، کیونکہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے. تو وہ جب بھی بخاری شریف کے ختم کرتے ہیں نا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں امام بخاری وہ شخصیت ہے جنہوں نے 16 سال کے اندر بخاری کو لکھا. سبحان اللہ. کتنے سال میں؟ 16 سال. 16 بالکل کمپلیٹ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. 16 سال میں بخاری کو کمپلیٹ کیا، اور اتنے ادب سے لکھا، اتنے اعجاز سے لکھا، اتنے وقار سے لکھا کہ آپ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، سبحان اللہ. 2 رکعت نفل نماز پڑھتے. یاد رکھنا یہ نفل نماز، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد ایک حدیث لکھتے. سبحان اللہ سبحان اب دوسری حدیث لکھنی ہوتی تو نہ لکھتے، پھر غسل کرتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر دوسری حدیث لکھتے. اس طرح آپ نے 16 سال میں ایک کتاب لکھی جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 16 سال میں بخاری لکھی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، اور آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. میں ان سے پوچھتا ہوں، تم نے بھی یہ فضیلت بیان کی، ہم نے بھی یہ فضیلت بیان کی، ہم نے بیان کی، ہمارے پاس ثبوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے یہ فضیلت بیان کی، میں تم سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں مجھے یہ بتاؤ کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا کہاں لکھا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان. کہاں لکھا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو؟ کہاں قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں. کسی حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں. کیا صدیق اکبر نے ایسا کیا تھا؟ نہیں. عمر فاروق نے کیا تھا؟ نہیں. عثمان غنی مولا علی نے ایسا کیا؟ نہیں. تو میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایسا کیا تو یہ تو نئی چیز ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ تو نئی چیز ہوئی، اور تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق بدعت ہوئی. بے شک بے شک. کیا ہوا؟ بدعت ہوئی. تو کیا تم امام بخاری کو بدعتی کہو گے؟ سبحان اللہ. امام بخاری کو بدعتی کہو گے؟ اور بدعتی کہتے ہو تو پھر ان کی حدیث لینا تمہارے لیے جائز نہیں، بے شک. کیونکہ بدعتی کی کوئی حدیث قبول نہیں کی جاتی، بے شک. کیونکہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے. تو تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق تو امام بخاری بدعتی ہو رہے ہیں. تم اس کا جواب کیا دو گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، ہمارے پاس جواب ہے. اس لیے کہ ہر وہ نیا کام جو دین میں شروع کیا جائے نہ قرآن سے ٹکرائے، بے شک. سبحان نہ اللہ. حدیث سے ٹکرائے، اور وہ اچھا عمل ہو تو بدعت حسنہ ہے، بندہ کرے گا ثواب بھی پائے گا اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کہتے کہ یہ تم نماز، کبھی ہم شب برات میں نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے یہ ساری نفل کہاں سے لے کے آئے؟ سبحان اللہ. یہ نفل ساری کہاں سے لے کر آئے؟ شب قدر میں ساری نفل کہاں سے لے کر آئے؟ 25 رکعت 50 رکعت 100 رکعت پڑھ رہے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام بخاری خود کہتے ہیں اغتسلت قبلہ وصلیت رکعتین، میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں امام بخاری آپ یہ 2 رکعت لائے کہاں سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نفل نماز لائے کہاں سے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. امام بخاری آپ نے پڑھی کیسے؟ کہا گیا کہ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کے سلطان کا یہ کلام میں لکھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے نبیوں کے سردار کی بات لکھ رہا ہوں. اس لیے صحابہ نے تو 2 رکعت نہیں پڑھی، غسل نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ تو حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے, حضور کے رخ بددعا کی زیارت کر رہے تھے, حضور کے پاس بیٹھتے تھے, حضور سے مصافحہ کرتے تھے. یہ ساری ادائیں ان کے پاس تھی. میرے پاس حضور کا چہرہ نہیں ہے, میرے پاس حضور کے پاس بیٹھنا نہیں ہے, میرے پاس حضور کا سننا نہیں ہے, اس لیے میں یہ عظمتیں اور یہ شانیں اس لیے میں تیار کر رہا ہوں کہ حضور کا کلام بھی بے مثل ہے اور حضور کی ذات بھی بے مثل و بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت امام بخاری تو الگ سے 2 رکعت بنا کے لے کر آئے. بے شک. ابھی تم شکر کرو کہ ہم نے میلاد کی 2 رکعت نہیں بنائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا کہ یہ 2 رکعت کہاں سے لے کر آئے, اور ثابت کر کے بھی دکھائیں, ثابت کر کے بھی دکھائے. پڑھو 2 رکعت 12 ربیع الاول کے دن اور اس کا ثواب بارگاہ مصطفیٰ میں نذر کر دو. اس لیے کہ نفل رکعت 3 مکروہ ٹائم کے علاوہ جب بھی پڑھو جائز ہے, جب بھی پڑھو جائز ہے. تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, اس کے شفا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھو جائز ہے. تمہارا جانور بیمار ہو گیا, اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھو جائز ہے. تمہارا کاروبار ٹھنڈا ہے, چل نہیں رہا, 2 رکعت نفل پڑھو جائز ہے. جب سب جگہ نفل نماز پڑھنا جائز ہے تو پھر نبی کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی ہم نے شروع نہیں کیا, ہم نے شروع نہیں کیا, کیونکہ جن سے جنڈیاں ہضم نہیں ہو رہی, جن سے لائٹ ہضم نہیں ہو رہی, اگر 2 رکعت آ گئی تو وہ تو ہضم نہیں ہونے والی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آگے دیکھیں امام مالک. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. تھکے نہ ہو تو بڑا بلند آواز سے کہہ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو مجھے ٹاپک دیا گیا نا, بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے, میں اس کو شارٹ کر کے ختم کر دوں گا, ٹینشن نہ لے. امام مالک بہت بڑے امام, کیونکہ ان کے مسلک کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. تو مالکی مسلک کے یہ امام ہے, بہت بڑا مقام اور مرتبہ آپ کا ہے. فرمایا گیا ان کے حوالے سے موجود ہے کتابوں کے اندر, جتنے ریفرنس چاہیے میں دے سکتا ہوں. ان کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ لے کر آتا, کوئی سوال کرنے کے لیے آتا, کچھ بھی پوچھنے کے لیے آتا, تو گیٹ پر ہی ان کا جو خادم ہوتا وہ پوچھ لیتا کہ آپ کس بارے میں حضرت سے پوچھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, روزے کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, وراثت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اگر مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی بات نہیں, بیٹھو, ابھی حضرت آئیں گے, جواب دیں گے, فوراً جواب دیں گے. اگر کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں, فوراً جواب دیں گے. علم کلام کے بارے میں پوچھنا ہے, ابھی جواب دیں گے. لیکن اگر حدیث پوچھنے آئے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پوچھنے آئے ہو تو ویٹ کرو, حدیث سننی ہے تو حضور ابھی غسل فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیا کریں گے؟ غسل فرمائیں گے. اگر کوئی حدیث پوچھنے کے لیے امام مالک کے پاس آتا, امام مالک کہتے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ, میں ابھی غسل کروں گا, غسل کرنے کے بعد قیمتی لباس پہنوں گا, اس کے بعد میں اپنے سر پر امامہ لپیٹوں گا, اس کے بعد میں نے باقاعدہ ایک بڑا تخت بنایا ہے, اس تخت کے اوپر بیٹھوں گا اور پھر شان کے ساتھ نبی کا فرمان سناؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان کے ساتھ نبی کا فرمان سناؤں گا. میں نے پوچھا مسئلہ بتانے کے لیے تو یہ سب نہیں کیا, دوسری کوئی بات تھی تو یہ سب نہیں کیا. حدیث سنانے کے وقت آپ نے غسل کیا, امامہ پہنا اور آپ نے باقاعدہ قیمتی لباس پہنا, اونچے تخت پر بیٹھ کر کلام سنایا. میں پوچھتا ہوں ایسا قرآن میں تو نہیں لکھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں تو نہیں لکھا, کسی صحابی سے تو ثابت نہیں ہے. آپ کیوں کر رہے؟ امام مالک کہیں گے کہ وہ بے مثل آقا کا کلام ہے, بیان کرنے کا انداز بھی عاشقوں والا ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو ہمیں اس کے حوالے سے عاشقوں والی بات کرنی چاہیے. اب آخر کی بات میں نے جو کہا نا کہ جھنڈیاں ہیں, یہ لائٹیں ہیں, یہ آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ روایت بیان کر دیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو رب نے جبریل کو بھیجا, سبحان اللہ سبحان اللہ, 3 جھنڈے لے کر, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا بے جائے. شک بے شک سبحان اللہ. تو پھر کوئی کہے گا یا تو یار وہاں لکھی ہوئی ہے, وہاں لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ راوی ایسا ہے, وہ راوی ایسا ہے, وہ ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے. میں کہتا ہوں میں تجھے مضبوط دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا؟
मजबूत दलील तुझे दे रहा हूं, कोई तोड़ नहीं सकता उसको, ऐसी दलील तुझे पेश करके बताऊं। देखें, उरवा बिन मसूद सक़फ़ी हालत कुफ्र में मकाम हुदैबिया में मुसलमानों की जमात को देखने आया, कुफार की तरफ से भेजा कि देखो जाओ वो कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या लड़ सकते हैं, हम उनका मुकाबला कर लेंगे, उनकी ताकत देख के आओ। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी आए, क्योंकि बाद में सहाबी हो गए इसलिए अदब से नाम लिया जाए। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी आए, सहाबा को देखा। जब सहाबा ने देखा कि कोई देखने आया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई देखने आया है, तो क्या अमल किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हदीस आपको हर किताब में मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना थूक मुबारक बाहर निकालते, सहाबा झपट जाते और थूक मुबारक को अपने हाथों में ले लेते और मल कर अपने चेहरे पे लगा देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चेहरे पे लगा देते। जिसको ना मिलता वो दूसरे के हाथ में हाथ मल कर वो लगा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान सिर्फ अल्लाह, थूक मुबारक नहीं, अल्लाह के नबी वुजू फरमाते तो वुजू का पानी जैसे चेहरे पर डालते, वो पानी का कतरा जमीन पे ना आता, कोई ना कोई सहाबी हाथ रखकर कतरा झिलता हुआ नजर आ रहा सुभान था। अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अगर खंखार मुबारक भी निकालते वो भी ले लेते, चेहरे पर मल लेते। हुजूर का बाल मुबारक अगर निकलता तो उसे जमीन पे ना गिरने देते, अपने हाथों में ले लेते। और वाह बिन मसूद सक़फ़ी पलट कर कुफार के पास गए। बेशक बेशक, काफिरों ने पूछा क्या मुकाबला कर पाएंगे? कतन नहीं, सुभान अल्लाह, मुकाबले की कोई बात ही नहीं है, उनसे कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्या हथियार बहुत है? का हथियार तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बड़े ताकतवर है? का ताकत तो वही है। का बहुत ज्यादा तादाद है? का तादाद भी बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो फिर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, सुभान मैं अल्लाह, कैसर के दरबार में गया, मैं किसरा के दरबार में गया, मैं सबके दरबार में गया, लेकिन किसी भी बादशाह की ताजीम उतनी नहीं हो रही जितनी ताजीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी इज्जत उनकी हो रही है। कहा क्या बात कर रहे हो? कहा कि उनके गुलाम तो ऐसे हैं अगर नबी थूक देते हैं जमीन पे नहीं गिरने देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी खंखार डाले तो जमीन पे नहीं गिरने देते, वुजू का कतरे का वुजू के पानी का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते। तो जो वुजू के पानी का कतरा जमीन पे न गिरने दे, जब न लुआबे दहन को जमीन पर गिरने दे, न खंखार को जमीन पर गिरने दे, न बाल मुबारक को जमीन पर गिरने दे, वो नबी का खून कैसे जमीन पर गिरने दे सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो नबी का खून कैसे जमीन पर गिरने दे सकते हैं? हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो हाथों से भी लड़ लेंगे तो हम हार जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनका जज्बा बहुत बुलंदोबाला है, सुभान अल्लाह। वो बहुत ज्यादा जज्बे वाले हैं। मैंने पूछा कि या सहाबाए किराम आपने ये अमल क्यों किया? कुरान में तो है नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कुरान में कहीं कि नबी थूके तो हाथ पे लेकर मल लो? 6666 आयतों में से कोई आयत मुझे बता दे। ये जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं ना, वो बता दे। जो अहले हदीस कह रहे हैं वो मैं उनसे कह रहा हूं आप हदीसों में बता दो कि ऐसा हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया हो। नबी ने भी नहीं फरमाया तो सहाबा ये अमल आप कहां से लाए? कहा कि ये इसलिए ताकि काफिरों को जलन पैदा हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए उनको जलाने के लिए बाकायदा एक अलग अमल होना चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी ने तवाफ के वक्त सीना तान कर चलने का हुक्म दिया, बेशक बेशक, वो चक्करों में क्यों सीना तानने का हुक्म दिया? इसलिए क्योंकि जब सहाबाए किराम आए थे, अल्लाह के नबी उनके साथ जब आए थे और आप तवाफ कर रहे तो क्या कहते थे? देखो ये कमजोर पड़ गए, वो दुबले हो गए, चलने की ताकत नहीं। नबी ने सुना कहा सीना तान के चलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमजोर नहीं हुए, अभी हम मजबूत है, बेशक, सीना तान के चलो, ताकि उनको पता चले कि ये भी ताकत वाले हैं, सुभान अल्लाह, ये भी कुव्वत वाले हैं। उनको जलाने के लिए एक अमल किया गया, उनको डराने के लिए एक अमल किया गया। रब को इतना पसंद, नबी को इतना पसंद कि कयामत तक आने वाले हाजी और उम्रा करने वालों के लिए लाजिम सुभान भी करा अल्लाह, दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके लिए भी अमल करने के लिए हुक्म दे दिया गया। मुस्तफा करीम के दीवानों, सहाबा से पूछे, क्योंकि आज कहते कि मिलाद मनाना है तो नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ये कर लो, वो कर लो। यकीनन ये करना है। अगर सहाबा नमाज पढ़ते तो उनको जलन ना होती, बेशक, क्योंकि वो तो पढ़ते ही है। सहाबा रोजा रखते तो जलन ना होती।
जलन तब हुई जब आपने लुआब दहन चेहरे पे मला हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वुजू के पानी के कतरे को अपने बदन पे मला है। सुभान तो अल्लाह। ये इसलिए अमल किया गया ताकि कुफ्फार के अंदर डर पैदा हो जाए, रौब पैदा हो जाए, उनके अंदर खौफ पैदा हो जाए और पता चले कि नबी से मोहब्बत के तरीके भी जुदागाना होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो आशिक होता है ना, वो मोहब्बत का तरीका खुद निकाल लेता है, बेशक बेशक, खुद निकाल लेता है। इसलिए हमने भी लाइटें लगा ली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झंडियां लगा ली, ताकि सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को पता चले कि सारी कायनात के सरदार की यौम विलादत पर मुसलमानों ने ये अमल करके दिखा दिया कि मुसलमान आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इससे जलन भी तो है सुभान अल्लाह, बेशक, है कि नहीं? इसीलिए तो झंडियों पे लड़ाइयां हो रही है। सुभान अगर ना होती तो लड़ाई नहीं होती। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो कुछ अमल ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा इसीलिए होते हैं, और आप कहते हैं कि मिलाद साल में एक बार। आप क्या बात कर रहे हो? हमारे नबी ने तो हर हफ्ते मिलाद मनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे? हर हफ्ते मिलाद मनाया। कैसे मनाया? तो मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से ना। सुभान अल्लाह, कौन सा दिन? पीर, मंडे को अल्लाह के नबी रोजा रखा करते थे। और इस बार ईद भी मंडे को ही है, हर मंडे को रोजा रखा करते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसी दिन पैदा हुआ और उसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबी खुद अपना मिलाद हफ्ते में एक बार मनाए, सुभान अल्लाह, ए सुन्नियों, हर पीर को मिलाद मनाओ, सुभान अल्लाह, हर महीने के 12वें चांद मिलाद मनाओ, सुभान अल्लाह, और साल में 12 रबीउल अव्वल को भी मिलाद मनाओ, सुभान अल्लाह, और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 20 अप्रैल को भी मिलाद मनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर पीर को मिलाद, हर महीने के 12वें चांद को मिलाद, हर साल के 12वें चांद को मिलाद, 12 रबीउल अव्वल को मिलाद, और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 20 अप्रैल, सुभान अल्लाह, और मना भी रहे हैं हम। ये है हमारा वर्ल्ड दुरूद डे। बेशक बेशक, 20 अप्रैल दुरूद डे मनाते हैं ना हम। पूरी दुनिया में दुरूद पढ़ा जाता है। वो इसीलिए नहीं कि बाकायदा हमने कोई आम दिन चुन लिया। 20 अप्रैल मेरे नबी की यौम विलादत है, सुभान अल्लाह, पैदाइश का दिन है। आखिरी बात कर दूं, आप मिलाद मना रहे हैं 10 दिनों से, आज 11वीं शब है आपकी। आपको क्या मिलने वाला है? सुभान अल्लाह, सुभान आपको अल्लाह, क्या मिलने वाला है? तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती सुभान अल्लाह, वो कहेंगे ना पिछले 100 साल, नहीं नहीं नहीं, हम तो 800 साल पुरानी बात करेंगे, सुभान अल्लाह, हम तो 700 साल पुरानी बात करेंगे, 600 साल, 900 साल, 1000 साल पुरानी बात। सुभान इमाम अल्लाह, जलालुद्दीन सुभान सुयूती अल्लाह। फरमाते, जिस घर या जिस मस्जिद या जिस मोहल्ले में मिलाद शरीफ पढ़ा जाए, फरिश्ते उस घर को, उस मस्जिद को, उस मोहल्ले को घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी, मीकाइल, इसराफिल और इजराइल मिलाद की महफिल में आते हैं और बेशक। मिलाद पढ़ने वालों के लिए रहमत की दुआएं फरमाया करते सुभान हैं। अल्लाह, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, और फरमाते हैं, जिस घर में मिलाद पढ़ा जाए, अल्लाह पाक उस घर को कहत साली से बचा लेता है, सुभान अल्लाह, सुभान उस अल्लाह, घर को वबाई अमराज से बचा लेता है, सुभान अल्लाह। आग के जलने से बचा लेता है, सुभान उस अल्लाह। घर के डूबने से बचा लेता है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि जिस घर में मिलाद पढ़ा जाए, उस घर में बसने वाले हसद, बुग़्ज़ और कीना से भी महफूज हो जाया सुभान करते हैं। अल्लाह, और अगर बात करूं मैं जुनैद बगदादी की, सुभान अल्लाह, ये तो गरीब नवाज के पीरों में आते हैं। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज के भी दादा पीर लगते हैं जुनैद बगदादी। बेशक। वो क्या कहते हैं? महफिल मिलाद में शिरकत करने और उस महफिल की इज्जत और तकरीम करने से ईमान मजबूत हो जाता है। सुभान अल्लाह, सिर्र सख्ती क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, हजरत सिर्र सख्ती कहते हैं कि जो महफिल मिलाद में जाने का इरादा करे और वो असल में वो चला भी जाए, तो जन्नत के बागों में जाने का इरादा कर रहा है।
کیونکہ محفل میلاد صرف اور صرف محبت رسول ہی کی وجہ سے سجائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور علامہ قسطلانی فرماتے میلاد منانے کی برکت سے پورا سال گھر میں سکون رہتا ہے, بے شک. سبحان اللہ. گھر میں برکتیں رہتی ہے. اسی لیے کہتے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. اور امام حسن بصری کہتے ہیں, سبحان اللہ. لاسٹ حوالہ دے رہا ہوں, لاسٹ حوالہ. امام حسن بصری کون کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے اپنے سجرے کو کھنگالتے کھنگالتے اوپر جائیں نا تو مولا علی سے پہلے جو ذات نظر آئے گی آپ کو, سبحان اللہ. مولا علی کے بعد جو ذات نظر آئے گی, ان کے بعد سیدھے مولا علی, سبحان اللہ. ان کے بعد سیدھے مولا علی. یہ مشہور تابعی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. وہ حضرت حسن بصری کہتے اگر مجھے رب پہاڑ کے برابر سونا عطا کرے, سبحان اللہ. پہاڑ برابر سونا عطا کرے, میں پورا سونا نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نبی کی آمد, یاسی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جھنڈے یہ نیازے یہ سب کچھ بھی نہیں, ہم کہتے کرو تیرے نام پہ جاں فدا. سبحان اللہ. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.